میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے یقیناً تم خسارے میں ہو۔ مسلمانوں پر ظلم کرنا، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم، بہنوں پر ظلم، کسی کی ماں پر ظلم، اللہ اکبر، کسی کے باپ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں ظلم کرنے سے بچو، ظلم سے بچو، اللہ اکبر، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں سے دنیاوی اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، آج ہم لوگ دنیاوی اندھیرے سے قطراتے ہیں، کیا ہی منظر ہوگا قیامت کے اللہ اکبر اندھیرے کا، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں بخل کرنے سے بچو، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو، کیونکہ غیبت کی وجہ سے اللہ اکبر تم سے پہلے والی قوموں پر نہ جانے کتنے عذاب آ چکے، اس غیبت کی وجہ سے تم سے پہلے والی قومیں اللہ اکبر ہلاک و برباد ہو گئیں، پہلے والی قومیں اللہ اکبر اس غیبت کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے تم سے پہلے والی قوموں نے حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے سے بچو۔ آج ہم لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی پر ظلم کرو گے یقیناً تم خسارے میں ہو۔ مسلمانوں پر ظلم کرنا، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم، بہنوں پر ظلم، کسی کی ماں پر ظلم، اللہ اکبر، کسی کے باپ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو یہ سب قیامت ہی کی تو نشانیاں ہیں، اللہ اکبر۔ آج یہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے، لوگ آج ظالم جو بنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، آج گمراہی کے راستے پر جو چلنے والے ہیں، ان لوگوں کا میدان حشر میں کیا ہوگا جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے اپنی جوانی کے بارے میں، اپنی جوانی کے ایام کے بارے میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ظلم سے بچو، چغل خوری سے بچو، اور ہماری ماں بہنیں اللہ اکبر چغل خوری کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جو اجڑ چکے۔ ہماری ماں اور بہنیں، آج ہماری ماں بہنیں باز نہیں آتی چغل خوری سے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر کسی شخص نے، اللہ اکبر، اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کی ظلماً ایک بالشت کے برابر بھی زمین پر قبضہ کیا، اللہ اکبر، ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی بھائی نے اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ظلماً، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنا دو، اللہ اکبر، 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں لٹکانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہوگا میدان حشر میں اس زمین کو اس کی گردن میں لٹکائے گا، اللہ اکبر۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنی ساری زمین ظلماً جس پہ قبضہ کیا ہو وہ بھلا گردن میں کیسے لٹک سکتی ہے، کیسے طوق بن سکتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی گردن میں اس زمین کو ڈالا جائے گا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی گردن بھی لمبی کر دی جائے گی، اللہ اکبر۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا تو ان کے منہ بہت بہت بڑے ہوں گے، اللہ اکبر، ان کی زبانیں دراز ہوں گی، لمبی لمبی زبانیں، بڑی بڑی آنکھیں ہو جائیں گی، اللہ اکبر۔ میدان حشر کا کیا ہی خوفناک منظر ہوگا۔ اور آج ہم لوگ ظلماً زمین پر قبضہ کرنے سے باز نہیں آتے، آج زمین کی خاطر، مالداری کی خاطر ہم لوگ بھائیوں کا قتل کر دیتے ہیں، سگے بھائی کا ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں، صرف زمین کی خاطر، مال کی خاطر، اللہ اکبر۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا تو ماحول ہی اللہ اکبر اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ ہر گھر میں زمین پر ظلماً قبضہ کیا جاتا ہے، زمین کے بارے میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم رہتا ہے، اللہ اکبر۔
صرف مال کی خاطر۔ اے لوگو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نے کسی کی زمین پر ظلماً قبضہ کیا ہوگا تو یاد رکھنا میں تمہاری گردن میں 7 زمینوں کا طوق ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بالشت کے برابر عذاب ہوگا۔ اور اللہ اکبر، کیا ہوگا اس انسان کا جس نے ظلماً کئی ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہو، کئی 100 بیگھوں پر جس نے قبضہ کیا ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا میدان حشر میں۔ لوگو اگر آج ہمارے دلوں میں کسی بھائی کی زمین پر قبضہ کرنے کے خیالات ہیں تو خدا کے واسطے آج ہی اپنے ان اعمال کو، ان خیالات کو تبدیل کر دو، کیونکہ ظلماً کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی سزا، اللہ اکبر، تمہاری وہ زمین جو تم نے قبضہ کی ہے، جس پر ظلماً قبضہ کیا ہے، وہ تمہاری زمین میدان حشر میں تمہاری گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔